یہ تحریر جسے میں کتابی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے نہ تو سفر نامہ کہا جا سکتا ہے اور نہ رپورتاج۔ کہیں کہیں رپورتاجی تاثر پیدا ہوگا، کہیں کہیں ایسا لگے گا جیسے انشائیہ ہو، اور کئی ایک جگہوں پر یادوں کی بارات کا رنگ جھلکے گا۔ اس لحاظ سے یہ تحریر ایک کھچڑا ہے جس میں کتر کر ساری سبزیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ کتاب دراصل مصنف کے خیالات اور جذبات کا مجموعہ ہے۔ اس میں درج آرا مصنف کی ذاتی آرا ہیں، جن کے پیچھے کوئی سند نہیں، نہ علم کی، نہ تاریخ کی، نہ فلسفے کی، نہ تحقیق کی۔ یہ آرا مصنف کی 75 سالہ زندگی کی آپ بیتیوں سے اخذ کی گئی ہیں، لہٰذا ان کو پرکھنا یا ان پر بحث کرنا ابس ہے۔ اگر آپ چاہیں تو انہیں سمجھے بغیر رد کر دیں، چاہیں تو سوچے بغیر اپنا لیں، چاہیں تو کچھ بھی نہ کریں، نہ اپنائیں نہ رد کریں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ صرف عالموں کی آرا درخور اعتنا ہوتی ہیں، اد پڑھوں کی نہیں۔ اس کتاب میں نے لاگ لگاؤ سے کام نہیں لیا، بات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا، مرچ مسالہ نہیں ڈالا۔ جو کچھ مجھ پر بیتا، جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ محسوس کیا، پیش کر دیا ہے۔ میں سیاسی نہیں ہوں، کسی نظریے سے وابستہ نہیں ہوں، کٹر مذہبی نہیں ہوں، عمر رسیدہ احتیاطوں کا قائل نہیں ہوں، رکھ رکھاؤ کا مارا ہوا نہیں ہوں۔ چونکہ میری ذہنی عمر 25 سال سے آگے نہیں بڑھ سکی، آپ میرے خیالات کو رد کر سکتے ہیں، میرے جذبات کا تمسخر اڑا سکتے ہیں، لیکن میرے خلوص پر حرف نہیں لا سکتے۔ اس کتاب میں نے کئی ایک موضوعات پر قلم اٹھایا ہے جن میں ہند اور ہندو پیش پیش ہیں۔ ان دو موضوعات پر بات کرنے کا مجھے حق حاصل ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے 42 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ میں ہند اور ہندو دونوں کا احترام کرتا ہوں۔ میں ہندو قوم کی جملہ مثبت خصوصیات کا مداح ہوں۔ مجھے ان سے صرف ایک شکایت ہے کہ ان کا رویہ مسلمان اور پاکستان کش ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہندو کے اس رویے کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہندو کے اس رویے نے مجھے مسلمان بنا دیا، مجھے ایک تعصب بخشا، منفی نہیں، مثبت تعصب۔ الحمدللہ کہ میں ایک متعصب مسلمان ہوں، الحمدللہ کہ میں ایک متعصب پاکستانی ہوں۔ ممتاز مفتی، نومبر 1981۔ تیاری۔ گزشتہ 34 سال میں کئی مرتبہ میرا جی چاہا کہ ہندوستان جاؤں، ایک بار اپنے گاؤں بٹالے کو دیکھوں جہاں میں پیدا ہوا تھا، مفتیاں محلے کو دیکھوں جس کے چوگان میں کھیل کھیل کر میں بڑا ہوا تھا۔ مفتیاں محلہ، کیا مفتیاں محلے کی وہ عظیم ڈیوڑھی جو محلے کو کوچہ بند کرتی تھی اب بھی جوں کی توں قائم ہے؟ وہ ڈیوڑھی جسے شہنشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا، جہاں شہنشاہ خود ایک بار آ کر ٹھہرا تھا۔ وہ ڈیوڑھی جس میں سے گزرتے ہوئے مجھ پر دہشت سی طاری ہو جایا کرتی تھی، ساتھ ہی فخر سے میری گردن تن جایا کرتی۔ کیا اس عظیم ڈیوڑھی کے بڑے بڑے چوبی کواڑ جو کبھی بند نہ ہوئے تھے اب بھی ویسے ہی کھلے رہتے ہیں؟ کیا ڈیوڑھی سے ملحقہ مسجد اب بھی اسی طرح سفید چادر میں لپٹی ہوئی گیان دھیان میں مگن بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا مسجد کے کنویں کا پانی اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا ہے کہ سہارا نہیں جاتا؟ مجھے یاد ہے جب مجید ملک پہلی مرتبہ بٹالے آیا تھا اور اس کنویں کے سقاوے میں نہایا تھا تو اس نے حیرت سے پوچھا تھا، مفتی یہ کیسا پانی ہے؟ اتنا ٹھنڈا، اتنا تازہ، شہر میں تو میں نے ایسا پانی کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے لگتا ہے آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ نہایا ہوں۔ کیا کنویں کے پہلو میں نور شاہ ولی اب بھی اسی اطمینان اور سکون سے اپنے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں؟ نور شاہ ولی جو محلے کے محافظ تھے، مشہور تھا کہ چور مفتیاں محلے سے باہر نکلتے ہوئے نور شاہ ولی کے مزار سے گزرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ شاید اسی ڈر کے مارے مفتیاں محلے میں کبھی چوری نہ ہوئی تھی۔ کیا نور شاہ ولی اب بھی محلے کے محافظ ہیں؟ کیا چاروں اطراف محلے کے اونچے اونچے 4 منزلہ مکانوں سے گھرے ہوئے چھوٹی اینٹ کے فرش والے وسیع میدان کو اب بھی منڈی کہتے ہیں؟ کیا اب بھی وہاں بچے کھیلتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور کھڑکیوں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی عورتیں انہیں ڈانٹتی ہیں، سرزنش کرتی ہیں، باکھے تو باز نہیں آتا، اچھا آ لے گھر؟
کیا اب بھی چھتی گلی کو گلیارہ کہتے ہیں؟ وہاں ہر وقت دل کی دھڑکنوں بھرا معطر اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ کیا اب بھی محلے کے کچے نوجوان وہاں گھنٹوں چھپے رہتے ہیں کہ آتی جاتی لڑکیوں کی خوشبو قریب سے سونگھ سکیں؟ کیا اب بھی محلے کی بڑی بوڑھیاں کام کے بہانے کٹھی بیٹھ کر سکینڈل کے جال بنتی رہتی ہیں؟ اسی طرح ہتھ پنکھیاں گھومتی ہیں، ہاتھ چلتے ہیں، ہونٹ کانوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر کہے گونجتے ہیں۔ ہاں، گزشتہ 34 برس میں کئی بار جانے انجانے میں بٹالے کے تنگ بازاروں میں گھومتا پھرا، داروغے والے کھوا کے قبرستان میں اپنے دادا کی قبر پر بیٹھا رہا، باولی کے تالاب کے کنارے گیند بلہ کھیلتا رہا، پھر دفتن میں جاگ اٹھتا۔ نہ نہ میری جان، انہونے سپنے دیکھنے کا فائدہ۔ رنگ پچکاری۔ پھر وہ اے حمید، امرتسر کا دیوانہ۔ اے حمید، اب میں اس کی شکایت کیسے کروں اور کس سے کروں؟ وہ میرا ساتھی قلمکار جو ہوا۔ اے حمید بڑا ظالم ہے، ہر چند ماہ بعد اپنی کسی نہ کسی تحریر میں امرتسر کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے۔ اس کی تحریروں میں اتنی جان ہے، اتنی زندگی ہے، اتنی رنگینی ہے کہ امرتسر میرے سامنے پھر سے انگڑائی لے کر جاگ اٹھتا ہے، جی اٹھتا ہے۔ وہ کمبخت مجھے امرتسر کو بھولنے نہیں دیتا۔ میں نے زندگی کے چند ایک سال امرتسر میں گزارے ہیں، مجھے امرتسر سے عشق ہے۔ میں امرتسر کی رنگ پچکاری سے ایسا بھیگا کہ آج تک رنگ نہیں چھوٹا۔ ہاں، کئی مرتبہ میرا جی چاہا کہ امرتسر جاؤں، وہاں اس ریل کی لائن کو دیکھوں جو بٹالے کو جاتی ہے، ہال بازار میں گھوموں، کٹڑا گھنیا میں چوری چوری کانی آنکھ سے چوباروں کی طرف دیکھوں، سر ہوتے سازوں کی آوازیں سنوں، مخملی چہروں کی سج دھج دیکھوں۔ دفتن میں ان خوابوں سے جاگتا، چونکتا۔ امرتسر؟ کون سا امرتسر؟ امرتسر تو اجڑ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اب امرتسر کہاں؟ 1947 میں 30 ستمبر کو جب میں بٹالے سے واپسی پر امرتسر سے آخری بار گزرا تھا تو امرتسر کی سڑکیں لاشوں سے بھری ہوئی تھیں، مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، ہوا میں خون کی بو رچی ہوئی تھی، فضا میں مار دھاڑ کی آوازیں گونج رہی تھیں، ماحول تشدد کی بھڑاس سے متعفن ہو رہا تھا۔ امرتسر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمارے ڈرائیور نے فوجی ٹرک کو روک لیا تھا اور پھر اسے سڑک سے اتار کر کھیتوں میں ڈال دیا تھا۔ پوچھنے پر وہ خوف زدہ آواز میں بولا تھا، نہ بھائی نہ، جو ہم امرتسر میں داخل ہو گیا تو پھر کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ بچنے کا صرف ایک راستہ ہے بھائی، کہ امرتسر کو کاٹ کر نکل جائیں۔ اگر نصیب والے ہیں تو نکل جائیں گے، ورنہ نکل گئے تو صرف ایک خطرہ باقی رہ جائے گا، اٹاری۔ خون ہی خون۔ ہاں، ہندوستان جانے کی آرزو کئی بار میرے دل میں ابھرتی، لیکن ساتھ ہی 30 ستمبر کا وہ سفر یاد آ جاتا جب ہم ہمیشہ کے لیے بٹالہ چھوڑ کر لاہور آ رہے تھے۔ سڑک کے کناروں پر جا بجا اوجڑیوں کے یوں ڈھیر لگے ہوئے تھے جیسے علاقے میں عید قربہ منائی گئی ہو۔ فضا ان گلتی سڑتی لاشوں کی سڑان سے متعفن تھی۔ کتے ان نہ ختم ہونے والی لاشوں کو بھموڑ بھموڑ کر تھک گئے تھے اور اس چھائی ہوئی اکتاہٹ اور بھرے پیٹ کی یبوست سے خوف زدہ ہو کر رو رہے تھے۔ اور وہ بچہ، درخت کے تنے سے لپٹا ہوا وہ بچہ، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پتھرا گئی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بچہ کیل سے ایک درخت کے تنے میں ٹھکا ہوا تھا۔ دیہات خالی پڑے تھے، کھیت ویران تھے، جگہ جگہ مکانات سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ پھر سڑک کے عین درمیان میں وہ چٹا سفید پاؤں جس کی مالکہ جھاڑیوں کے پیچھے ٹانگیں پھیلائے برہنہ پڑی ہوئی تھی۔ مسلسل تشدد کی وجہ سے اس کی کوکھ باہر نکل آئی تھی، اور وہ دیوانہ خپتی لالا جو ماحول کے تشدد کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا اور اس گھٹن سے نجات پانے کے لیے ہمارے ٹرک کے سامنے لیٹ گیا تھا۔ کچل دو مجھے، کچل دو، میرے سر خون چڑھ گیا ہے، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا، میں تھک گیا ہوں، خون بہا بہا کر تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں،
मुझे कुचल दो। ट्रक रुक गया। वो लाला सड़क के दरमियान लेटा हुआ हिचकियां ले लेकर रो रहा था। मेरे सर खून चढ़ गया है, मुझे कुचल दो। हां, कई बार मेरे दिल में ख्वाहिश उभरती कि हिंदुस्तान जाऊं, अपना गांव बटाला देखूं, अमृतसर, लेकिन दफतन मंजर खून आलूद हो जाता। तशद्दुद की पिचकारियां चलती, नफरत और हिकारत की आवाजें उभरती, हविस तजलील की भड़ास उठती, और फिर बुग़्ज़ो इनाद की खून आलूद दीवार खड़ी हो जाती। नहीं, मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा। मैंने जो एक बार हकीकत में बीता है, उसे दोबारा ज़हनी तौर पर बीतने की मुझ में हिम्मत नहीं। नहीं, मैं हिंद नहीं जाऊंगा। वो लाखों शहीद जिनके खून से बॉर्डर की जमीन अभी तक सुर्ख है, वो पूछेंगे कहां जा रहा है, ये तू क्या कर रहा है? तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं हिंद नहीं जाऊंगा। फिर 1981 में 34 साल के बाद दफतन मैंने फैसला कर लिया कि मैं हिंद जाऊंगा। मैं ये भूल गया कि हिंद की सरहद अभी तक लाखों मुसलमानों के खून से रंगी हुई है। मैं ये भूल गया कि मशरकी पंजाब में लाखों शहीद हैरत से मेरी तरफ देख रहे हैं, पूछ रहे हैं तू कहां जा रहा है, ये तू क्या कर रहा है? सारी शरारत होम्योपैथी की थी। होम्योपैथी की लगन में मैं इतना सरशार हुआ कि सब भूल गया। होम्योपैथी होम्योपैथी से मैं 1940 में वाकिफ हुआ था। मुझे याद है मेरी बीवी एचिसन अस्पताल में पड़ी थी और मैं उसके सिरहाने बैठा हुआ था। वो भी चुप थी, मैं भी चुप था। एक दूसरे से कहने के लिए हमारे पास कुछ न रहा था, और वो बात जो होनी बनकर हमारे सामने खड़ी थी, उसे कहने की न मुझ में हिम्मत थी, न उसमें हौसला था। उसे पता था कि वो जा रही है, मुझे इल्म था कि वो रुखसत हो रही है। हमारे दरमियान मौत खड़ी थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, कोई उम्मीद बाकी न थी। इस भरी दुनिया में हम दोनों अकेले थे, न कोई हमदर्द, न रिश्तेदार, न साथी, इसलिए कि हमने बड़े बूढ़ों की रजामंदी हासिल किए बगैर मिलाप कर लिया था। हमने मुरव्वजा के खिलाफ बगावत की थी और इसका भयानक नतीजा भुगत रहे थे। उस जमाने में बगावत को तहकीर की नजर से देखा जाता था। हम दोनों तहकीर की दुनिया में रहते थे, वो और मैं, और तहकीर से बोझल बेपाया फिजा ने हम दोनों को कुबड़ा कर दिया था। कुबड़ा और तन्हा। पता नहीं कितनी देर तक हम दोनों खामोश बैठे रहे। सदियां बीत गईं। फिर वो मध्यम आवाज में बोली, अब हम यहां बैठे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया। अब करने को रह क्या गया है शान? वो बोली, कुछ भी नहीं। अस्पताल के उस वसी मगर वीरान वार्ड ने आह भरी, कुछ भी नहीं। वो बोली, चलो घर चलें, जो होना है वहीं हो। मैंने कहा, चलो। फिर हम रेलगाड़ी में बैठे कसूर जा रहे थे, जहां मैं स्कूल मास्टर था। गाड़ी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हौंकती हुई चली जा रही थी। फिर दफतन उस छाई हुई मुसल्लत और मुहीत कुछ भी नहीं से उम्मीद की एक किरण फूटी। डब्बे में बैठे हुए लोग लुधियाने के किसी डॉक्टर महमूद के हैरत अंगेज मौजजात का जिक्र कर रहे थे। मैंने जेरे लब कहा, शान सुन रही हो? वो बोली, हां सुन रही हूं। चलो लुधियाने चले, चलोगी? वो बोली, जहां जी चाहे ले चलो, क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर महमूद ने एक पुड़िया शान के मुंह में डाली और बोला, जाओ, जूं जूं घर पहुंचो अच्छे होते जाओ। हम घर पहुंचते गए, शान अच्छी होती गई, अच्छी होती गई, और फिर चंद ही दिनों में वो कुछ भी नहीं सभी कुछ में बदल गया। जिंदगी फिर हरी हो गई, फूल खिल गए। होम्योपैथी के इस मुआवजे पर मैं हैरान तो हुआ, लेकिन मुझे यह शऊर न था कि यह मुआवजा होम्योपैथी का है। मैं इसे मुआलिज का मुआवजा ही समझता रहा। मुझे इल्म न था कि महमूद एक होम्योपैथ है। जानना, मानना। अगर मैं ये जान भी लेता तो शायद मानने की नौबत ना आती। जानना और बात है और मानना और बात।
ہم بہت سی باتیں جان لیتے ہیں مگر وہ ہمارا جزو ایمان نہیں بنتی۔ جاننا صرف ذہن کو متحرک کرتا ہے، دل میں جذبہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، عمل پر اپنا رنگ نہیں چڑھاتا۔ ایسا جاننا ذہن پر بوجھ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میری طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سروں پر جاننے کی بھاری گٹھڑیاں اٹھائے پھرتے ہیں لیکن ماننے کی سبک روی سے محروم ہیں۔ پھر 1954 میں جب میں راولپنڈی میں کالج روڈ پر رہتا تھا تو ہمارے گھر کے پاس ہی ایک ہومیوپیتھ کی دکان تھی۔ ان کا نام رشید تھا۔ ایک روز میں نے کہا، رشید صاحب، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوا بھی ہے جو انسان کی شخصیت کو بدل دے؟ انہوں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا، ایسی دوا جسے کھا کر میں محسوس کروں کہ میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا، ہاں ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولے، ہو سکتا نہیں، ہوتا ہے۔ میں نے کہا، شرط رہی؟ وہ بولے، رہی، اور مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، تو دیجئے۔ انہوں نے کہا، آج نہیں، کسی روز دیں گے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ ایک روز رشید صاحب سے ملاقات ہوئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ دفتن وہ بولے، آپ کو زکام کی شکایت ہے؟ میں نے کہا، ہاں کچھ۔ وہ بولے، ایک خوراک کھا لیں۔ میں نے خوراک کھا لی۔ اگلے روز جب میں سو کر اٹھا تو سب کچھ عجیب سا لگا۔ چائے پینے لگا تو جی نہ چاہا۔ حیران، چائے اور اچھی نہ لگے؟ میں تو چائے کا رسیا تھا۔ سگریٹ سلگایا تو وہ کاٹنے کو دوڑا، بجھا دیا۔ پڑھنے بیٹھا تو جی نہ چاہا، لکھنے لگا تو ذہن خالی، سپاٹ۔ میں رشید صاحب کے پاس دوڑا دوڑا گیا۔ بولے، کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا، سب گڑبڑ ہے۔ بولے، مثلاً؟ میں نے کہا، یوں سمجھ لیجئے کہ میں نہیں رہا۔ ہنسے، بولے، آپ شرط ہار گئے۔ 6 مہینے پہلے آپ نے پوچھا تھا کیا ہومیوپیتھی شخصیت کو بدل سکتی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا ہومیوپیتھی کا اعجاز۔ ہومیوپیتھی کا اعجاز جان کر بھی میں نے اسے نہ مانا اور میرا یہ تجربہ جزو زندگی نہ بنا۔ 1975 میں مجھے دورے پڑنے لگے۔ ہر 8-10 دن کے بعد دورہ پڑتا۔ اٹھا کر مجھے ہسپتال لے جاتے، اینٹی ہسٹمیٹک کے ٹیکے لگاتے، ECG کرتے، قے کی دوا دیتے۔ پھر 4-1 گھنٹے کے بعد میں گھر آ جاتا تو یقین نہ ہوتا کہ واپس آؤں گا۔ ڈاکٹر کہتے تھے خوفناک قسم کی الرجی ہے۔ مجھے مرنے پر اعتراض نہ تھا، 70 سال گزار چکا تھا، آخر مرنا تو ہے ہی، لیکن مجھے ہسپتال میں مرنے پر اعتراض تھا۔ انسان مرے تو اطمینان سے اپنے بستر میں مرے۔ میں نے اشفاق احمد سے کہا کہ یار کچھ کرو کہ آرام سے گھر میں مروں۔ وہ مجھے احمد خان کے پاس لے گیا۔ احمد خان زراعت کے محکمے میں بڑا افسر تھا۔ اتفاق سے ہومیوپیتھی کا معجزہ دیکھا، اسے جانا، پھر مان لیا اور ساری زندگی ہومیوپیتھی کے لیے وقف کر دی۔ احمد خان کی دوا نے میرے دورے ختم کر دیے۔ اس بات پر میں اتنا حیران ہوا کہ ہومیوپیتھی کو جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ مطالعہ کیا تو مزید حیران ہوا۔ یا اللہ، یہ کیسا طریقہ علاج ہے کہ دوا جس قدر کم ہوگی اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ یہ بات تو کسی درویش ہی کو سوچ سکتی ہے، نہ عالم کو نہ محقق کو۔ یوں میں ہومیوپیتھی کو جاننے میں کھو گیا۔ انہی دنوں اشفاق حسین اسلام آباد آ گیا۔ اشفاق حسین میرا پرانا دوست ہے جسے میں 1940 میں ملا تھا تاکہ اس سے راگ ودیا سیکھوں، سر سیکھوں، تال سیکھوں، ردم جانوں، تاکہ میری طبعی تلخی میں مٹھاس پیدا ہو۔ اشفاق حسین یہاں آنے سے پہلے کراچی میں مقیم تھا۔ اسے 8 ماہ سے چھوٹا بخار آتا تھا، 20 علاج کر چکا تھا، کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ اشفاق حسین چند سال کیمسٹ کی دکان بھی چلا چکا تھا، اس لیے اسے ایلوپیتھی سے واقفیت تھی، ضرورت سے زیادہ واقفیت تھی۔ ایک روز اشفاق حسین آیا تو میرے ہاتھ میں ہومیوپیتھی کی کتاب دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، دیکھ لو۔ اتفاق سے کتاب کھولی تو نائٹرک ایسڈ کا بیان نکل آیا۔ لکھا تھا کہ اگر پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب کی بو آئے تو نائٹرک ایسڈ مفید رہتا ہے۔ کہنے لگا، یار میرے پیشاب سے ایسی ہی بو آتی ہے، ایک خوراک مجھے دو۔ وہ ایک خوراک کھائی تو اشفاق حسین کا 8 مہینے پرانا بخار ٹوٹ گیا۔ اس پر تو وہ پاگل ہو گیا اور یوں ہومیوپیتھی کا پروانہ بن گیا۔ پھر ہم دونوں اکٹھے ہومیوپیتھی پڑھنے لگے۔ مسعود کے بیٹے محبوب الہی اور خالد نے ہماری رہنمائی کی۔ جتنی کتابیں یہاں دستیاب تھیں سب پڑھ لیں تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہندوستان میں چھپی ہوئی کتابیں پڑھیں۔ ہندوستان ہومیوپیتھی کا گھر ہے۔ مغرب میں فرانس، مشرق